بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر و جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل کا حل ہمفتیان کرام کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ان سے لائیو جان سکتے ہیں۔ اور ہم ہر پیر و جمعرات کو 8 سے 10 آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے جی، لائیو کال کرنے کے لیے نمبر آپ سب سے پہلے نوٹ فرما لیجیے۔ یو اے این نمبر نوٹ فرمائیے 0421170000، یعنی 04211170000۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے ہمیں کال کرنی ہے یو اے این نمبر پہ لائیو مفتیان سے بات کرنی ہے، سوال آپ نے پوچھنے ہیں، اپنے ٹی وی کے والیوم کو آپ نے بالکل بند کر دینا یا لو کر دینا، تاکہ آپ کے سوال بہتر طریقے سے سن سکیں، آپ کو بہتر طریقے سے ان کے جوابات دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے، اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں اور مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے، ملک کے نامور مفتیان کا پینل ہے اور کسی بھی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں ہے جی۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے جی۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ، شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ خوش ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ اللہ کے کرم۔ اور ان کے ساتھ جی موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ بھی الحمدللہ ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مفتیان کرام کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، جو ہیڈ لائنز ہیں، کرنٹ ایشوز ہیں، ان پہ بات کرنا چاہوں گا مفتیان کرام سے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، میں بتانا چاہوں گا ڈیٹیل تھوڑی سی۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی دفعہ 7 کے تحت 3 طلاق سمیت کسی بھی شکل میں دی گئی طلاق اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک 90 دن کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ اچھا، ایک کیس ان کے پاس آیا تھا 2016 میں غالباً، اس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے 3 مختلف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے اگر خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق بلا شرط تفویض کیا ہو تو بیوی کو طلاق واپس لینے کا حق بھی مکمل طور پر حاصل ہے، اور اگر 90 ڈیز کے اندر اندر وہ چاہے تو واپس لے سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ کیا طلاق کی تفویض واقع ہوتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ طلاق تفویض ایک فقہی اصطلاح ہے اور فقہاء کرام کا اتفاق ہے، تقریباً چند ایک کے علاوہ سارے کے سارے متفق ہیں اس بات پر کہ عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا جا سکتا ہے۔ جی، تفویض کا مطلب سپرد کرنا۔ اصل میں یہ جو طلاق ہے یہ تو مرد کا حق ہے اور مرد کے ہاتھ ہی میں یہ حق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عورت کو کوئی اشکال ہوتا ہے، کوئی یعنی کہ شبہ سا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ حق میرے ہاتھ میں ہو، تو وہ شرائط نکاح طے کرتے وقت یہ جو ہے نا طے کر لیتے ہیں کہ طلاق کا حق میرے ہاتھ میں ہوگا، جب میں چاہوں تجھے طلاق دے دوں۔ تو اگر خاوند یہ بات قبول کرے، یہ بات مان لے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے طلاق کا حق بیوی کے سپرد کر دیا ہے، اس کے تفویض کر دیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جمہور فقہا ہیں سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل درست ہے، اور اگر عورت پھر اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک بات، اور یہ جو طلاق ہے پھر ان فقہاء میں سے جو راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے اپنے آپ کو اگر طلاق دے بھی سکتی ہے تو ایک رجعی طلاق ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں دے سکتی، 3 طلاقیں تو بالکل نہیں دے سکتی، تو ایک رجعی طلاق دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک رجعی طلاق جب اس نے دے دی تو جب اس کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ رجوع بھی کر سکتی ہے، یعنی وہ 3 بار حیض آنے سے پہلے تو وہ کہے کہ میں نے جو اپنے آپ کو طلاق دی تھی اور آپ نے مجھے یہ حق تفویض کیا تھا، میں اس سے رجوع کرتی ہوں،
تو اہل علم کا یہ بیان ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، رجوع ہو جائے گا، ایک بات۔ اور اسی طرح درمیان میں رجوع کی ایک اور صورت ہے۔ رجوع کی صورت یہ ہے کہ عورت نے تو حق طلاق جو ہے نا اپنے آپ لے لیا تھا، خاوند کی رضامندی سے یہ طے ہو گیا تھا، لیکن درمیان میں وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے نا یہ حق نہیں چاہیے، خاوند صاحب یہ حق آپ واپس لے لیں، یا درمیان میں میاں بیوی کے درمیان یہ بات طے ہو جاتی ہے نکاح کے بعد کہ خاوند کہتے ہیں میں نے جو حق طلاق تجھے دیا تھا وہ حق میں واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی خاوند کو یہ حق لینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اگر نکاح اسی بنیاد پہ ہوا ہے پھر لینے کا حق حاصل اسے نہیں ہے۔ نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے علاوہ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا تینوں طلاق کے بعد بھی مؤثر ہونے کے لیے 90 دن ہونا ضروری ہے؟ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ان جج صاحبان کا، یہ درست فیصلہ اس لحاظ سے ہے کہ 3 طلاقیں کبھی بھی بیک وقت یہ نافذ نہیں ہو سکتی۔ اوکے، ٹھیک ہے، ہاں جی، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، یا ہمارے جو محققین ہیں ان کے ہاں ایک طلاق دینے کے بعد اس سے رجوع نہ کیا گیا ہو اور پھر دوسری طلاق دیتا ہے، تیسری طلاق دیتا ہے، تو یہ جو اہل تحقیق ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے اور اسی طرح حافظ ابن قیم، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری طلاق تب واقع ہوگی جب پہلے سے رجوع ہو۔ اب یک دم یک بار اگی 3 طلاقیں دینا یہ واقع نہیں ہوتا، ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بس۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ جو دوسری ہماری ہیڈ لائن ہے، بہت زیادہ یہ معاملہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور اس سے شکار مرد عورت دونوں ہوتے ہیں۔ میں تھوڑی ڈیٹیل بتاتا چلوں۔ بیسیکلی پشاور میں NCIA نے کارروائی کی ہے، ایک ملزم ایسا گرفتار کیا جو کہ خاتون کی شکایت کی، خاتون نے اس کو بلیک میلنگ کر رہا تھا اور پورا نیٹ ورک تھا جو بے نقاب کیا گیا ہے۔ تھوڑی ڈیٹیل یہ ہے کہ ملزم جو ہے اس نے شادی کا جھانسا دیا خاتون کو، متاثرہ خاتون کو، کہ شادی کروں گا، اس سے اس نے کچھ نازیبہ ویڈیوز اس نے منگوا لی۔ وہ جب ویڈیوز آ چکی ہیں اس کے بعد اس نے اس کو بلیک میلنگ شروع کی اور 20 لاکھ تک اس نے اماؤنٹ کا بولا کہ 20 لاکھ آپ دیں گے تو میں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروں گا، نہیں تو میں کیا کروں گا، وائرل کر دوں گا، انٹرنیٹ پہ پھیلا دوں گا اور عزت جو ہے آپ کی باقی نہیں رہے گی۔ یہاں تک اس نے پہلے کیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے جو خاتون، جو متاثرہ خاتون، اس کے بہنوئی کو اس نے ویڈیوز بھیج دی، سب سے پہلے اس نے اس کو سینڈ کر دی۔ اب وہ پولیس کے پاس جب گئے ہیں، انہوں نے جب کارروائی کی ہے تو الحمدللہ اس گینگ کو پکڑا ہے اور اس وقت حوالات میں بند ہے، وہ مزید کارروائی انشاءاللہ آگے چلے گی۔ اس سلسلے میں جو آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ بلیک میلنگ کے کیسز میں اضافہ تو ہو رہا ہے، اب جو بلیک میلر ہے اس کے لیے دین نے اس جرم کو کس درجے پر رکھا ہے اور اس کی سزا کون سی تجویز کی ہے، وہ خاص ایسی سزا ہے مفتی صاحب؟ صحیح۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی، یہ جو بلیک میلر ہیں اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ شرعی جرائم، یعنی شریعت کی نگاہ میں جن کو بہت بڑے بڑے جرائم سمجھا جاتا ہے وہ بلیک میلنگ کے ضمن میں آتے ہیں۔ یعنی پہلی تو یہ بات ہے کہ کسی کو ڈرانا دھمکانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لا یحل لمسلم ان یروی مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان پہ گھبراہٹ طاری کرے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس بندے کو یہ ہو کہ میرا اچھا ایسا کچھ معاملہ سامنے آنے والا ہے تو وہ ظاہر ہے اس پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ دوسرا یہ ہوا، اس میں جو جرم ہے وہ ہے غیبت، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کی بات کو پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ بات وہی ہوتی ہے نا جو عیب بھی ہو اس کو بھی پھیلانا شریعت اسے روکتی ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تیسری قباحت اس میں یہ ہے کہ آپ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب ایسی کوئی بھی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں گے جس میں نامناسب تصاویر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انہیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے وہ کس یعنی عذاب میں گرفتار ہوں گے اور کیا ان کو سزا ملے گی۔ یہ ہو گئی۔ پھر اسی طرح وہ بہتان کی طرف آتا ہے۔ اب جیسے یہ کہ پہلے اس نے منگوائی اور پھر ایک بہتان لگا دیا، جی یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اس میں سارے اقدام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے وہ
اس کو بلیک میل کر کے اس سے پھر پیسے لینا. ہاں جی. پیسے لینے کے بارے میں کسی کا پیسہ کوئی اگر لینا چاہے تو اس کا ایک ہی ضابطہ ہے کہ اس کی رضا اس میں شامل ہو. اگر رضا شامل نہیں ہے تو وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے, وہ غلط ہے, وہ باطل طریقے سے کھانا ہے, اور اس کو شریعت مطہرہ سختی سے روکتی ہے. اب اس سے بڑا باطل طریقہ کیا ہوگا کہ ایک طرف ان کو اس طرح بلیک میل کیا جائے, پھر اتنے بڑے بڑے ان سے مطالبے کیے جائیں. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے شریعت اسلامیہ بالکل روکتی ہے. اور جہاں تک سزا کی بات ہے, آپ دیکھیے کہ جو مستدرک حاکم کی روایت ہے, سود کے ضمن میں اکثر لوگ جانتے ہیں, سنتے ہیں کہ سود کا کم تر درجہ یہ ہے کہ جیسے اپنی والدہ کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا. تو اس کا اعلیٰ درجہ جو یعنی سب سے جو اوپر والا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ شتم الاعراض, کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا. تو یہ بے عزتی جو ہے, اور جو کسی کی عزت کو نیلام کرنا ہے, اس کو دھمکانا ہے یا اس کی عزت کو نیلام کر دینا ہے, جیسے اس نے اس کے بہنوئی کی طرف بھیج دی, یا ایسا کوئی بھی ہو, محدود سطح پہ ہو یا زیادہ پہ ہو. آج تو ایسا ہے نا, وائرل ہو جاتی ہے. اب جیسے یہ بات ہے, اب جب یہ کیس بنا تو اب دیکھیے وہ کس قدر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات تو پھیل گئی نا کہ اس کا کیس ہے اور یہ صورت ہے اور ایسے ہے. تو اس سے بھی دیکھیے کہ ان کی عزت پہ تو حرف آیا نا ایک. اور اسی طرح پاک دامن مومن عورتوں کو ایسے رسوا کرنا, یعنی وہ جو جن کو مستور رکھنا چاہیے, جن کو اپنے دائرے میں رکھنا چاہیے, تو اس سے یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ خود خواتین و حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ پورا پہرا دیں کہ ہم نے ایسے ہی نہیں ہر ایک کو اپنی تصاویر سینڈ کر دینی ہے ایسے. اسی لیے آپ کو پتہ ہوگا, ہم یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ اگر منگنی بھی کرنی ہے تو آپ تصویر نہ بھیجیے. ایک تو تصویر پرفیکٹ نہیں ہوتی بعض اوقات, اس میں کی چیزیں اگر کہیں ارادہ ہے تو آپ خود جا کے وہ دیکھیں اور پرکھیں اور جانیں, اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لیں, کیونکہ یہ دیکھنا جو ہے نا تصاویر میں, تو یہ بھی ان سے ایسی ایک خطا ہو گئی اور جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا. تو اس وجہ سے یہاں کے احتیاط کے پہلو بھی ہیں اور یہاں یہ بھی صورتحال ہے. تو اس کا مطلب ہے شریعت مطہرہ کے اندر یہ جو بلیک میلنگ ہے, پہلے یہ ہوتی تھی اخبارات کے ذریعے سے, پہلے ہی ہوتی تھی جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے, تو اب یہ سوشل میڈیا پر یہ بڑی چیز عام ہونے لگی ہے. جس کو کسی سے کوئی گزن پہنچی ہے, کوئی تکلیف, یا کسی سے کوئی اس کے دل کے اندر کوئی بات ہے, تو وہ اس طریقے سے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سارے بہت بڑے جرائم ہیں اور ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. روز قیامت ان سب کا حساب دینا ہوگا. اور ایسے لوگوں کو جو کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے, اگرچہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی, یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسوا کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو, اپنی ماں کے گھر میں, اپنے گھر میں, تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کی عزتوں کو تحفظ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع, جو آپ کی مبارک زندگی کا اہم ترین خطبہ تھا, اس کے جو اہم نکات تھے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اعراضکم علیکم حرام, کہ تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پہ حرام ہے. صرف مال نہیں, عزت بھی ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے, یعنی اس سے کھیل نہیں سکتے تم. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ من رد عن عرض اخیہ, کہ جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا, روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا پاسداری کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک اس جرم کی وجہ سے اسلام کی کتنی جو ہے نا تعلیمات کو اور احکامات کو ہم پس پوش ڈال کے صرف پیسے کی بنیاد پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ستم ہے, اس سے ہمیں باز آنا چاہیے. یہ بہت بڑا شریعت اسلامیہ میں جرم ہے. اب اس کی سزا کے متعلق پھر یہ ہے کہ جس قدر تکلیف پہنچی متعلقہ خاندان کو, متعلقہ شخص کو, فرد کو, عورت ہو یا مرد, تو اس کے مطابق پھر جج فیصلہ کرے گا. اس کے لیے تعزیری سزا ہو سکتی ہے, ان کو فائن کیا جا سکتا ہے, جرمانہ کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے کوئی بھی ایسا, یعنی تعزیری سزائیں اس کے لیے ہوں گی, کیونکہ کیس نوعیت مختلف ہوتی ہے نا, کسی نے کس انداز سے اس کو کیا, کسی نے, تو اس کے لیے ایک ضابطہ نہیں بن سکتا, اور تعزیری سزا اس کے لیے ہوگی جو جج کریں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ, بیک ٹو دا ٹاپک. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نکاح کے متعلق, ہماری سیریز ایک ناظرین کو بھی بتاتے چلیں. ہم سیریز کا الحمدللہ آغاز کیا ہے ہم نے, اس کے سیکنڈ پارٹ ہے آج انشاءاللہ, کہ شادی سے پہلے, شادی تو بعد میں, شادی کے بعد آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, زوجین کے کیا حقوق ہیں, وہ تو معاملات بعد میں. اس سے پہلے ڈسکشن جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے ہم نے پہلے کر چکے ہیں,
کہ شادی سے پہلے کیا کیا چیزیں جاننا ضروری ہیں اور کتنی ضروری ہیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر یا روحانی طور پر، تمام تر معاملات کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ جذباتی اور جسمانی نفسیاتی اعتبار سے نکاح کی ضرورت کتنی ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا مفتی صاحب. نکاح ایک اہم ضرورت ہے. انبیاء علیہم السلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے. نسل انسانی کی جو بقا ہے وہ اسی پر منحصر ہے، اور انسانی جذبات کو اگر قانون کے پابند کیا جائے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے نکاح. نکاح نہ ہو تو پھر افراتفری مچے گی، اور وہ انسانوں کا جو معاشرہ ہے وہ ایک جنگل کا معاشرہ، وہ ایسا منظر پیش کرے گا. تو نکاح جو ہے ایک ایسا یعنی لائحہ ہے، ایک ایسا ضابطہ ہے جس کے اندر یہ جذبات اور انسانی خواہشات، یہ اس کو ایک پابندی مل جاتی ہے اور اس کے لیے ایک راستہ مل جاتا ہے. تکمیل بھی ہو جاتی ہے. ہاں جی، اور اس کے ذریعے سے ان کے لیے ایک سکون کا راستہ مل جاتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ایک انتشار اور معاشرے کے اندر پراگندگی اور ذہنوں کے اندر بھی نا پراگندگی یہ موجود رہے گی. تو نکاح اس لحاظ سے ضروری ہے. ایک اور بہت اہم بات اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کر لیتا ہے نا تو فقد استکمل نصف الایمان، اس نے نصف ایمان کی تکمیل کر دی. اپنے آدھے ایمان، نصف ایمان کو اس نے مکمل کر لیا. تو باقی ایمان میں اب یہ کوشش اور محنت کرے. تو یہ جو نکاح ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی ایمان کی تکمیل فرماتا ہے. دوسری حدیثیں ہم نے پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت یہ نکاح سے ہوتی ہے، اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت یہ نکاح سے ہوتی ہے. اور آج کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے تو وہ نکاح سے ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ نکاح سے ہوتی ہے. بندہ جو ہے زیادہ تر جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو یا اس کی زبان ہے یا اس کی شرمگاہ ہے. تو شرمگاہ کی حفاظت جب بندہ کر لیتا ہے، اور وہ شادی کے ذریعے سے ممکن ہے، باقی زبان ہے، دیگر اعضاء ہے، ان کا کنٹرول پھر اتنا مشکل نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. فرمایا جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے، اور اسی طرح جو اس کے دو رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نکاح کے ذریعے سے ممکن ہے. تو یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے اور خوبصورت عمل ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، اس کے بارے میں شیخ آپ بھی رہنمائی فرمائیے. جی اس حوالے سے ایسے ہے کہ جیسے آپ نے سوال کیا نفسیاتی طور پر، جی نفسیاتی طور پہ جو اس کا اثر ہے نا نکاح کا، وہ تو ایسا ہے کہ جب بندہ کسی الجھن میں ہو، کسی مشکل میں ہو، تو نکاح اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ انسان کو بڑی راحت دیتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں. اس کا یعنی اس کے ذہن سے وہ غم، پریشانیاں، وہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے اور اسے راحت جاں ملتی ہے. جو ہمارا خالق ہے اس نے جب یہ فرمایا کہ وہ تاکہ سکون حاصل کریں اس کی طرف، اب اس سے مطلب کیا نکلتا ہے کہ سکون جو ہے نا یہ نفسیات کے لیے بہت ضروری ہے. جو لوگ بھی نفسیاتی کسی بھی الجھن کا شکار ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑی جو راحت ہے وہ سکون. تو سکون اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو یہ اس کا نفسیاتی ایک حل ہے. آپ دیکھیے کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ کو بھی غسل کرانے کا کہا. کیا مطلب کہ یہ تعلق قائم ہو؟ تو اس پہ فقہاء نے باقاعدہ بات کی ہے کہ جمعے کے دن اس کو کیوں کیا گیا خاص. وہ اس لیے کہ جب آپ کے تعلقات بیوی سے قائم ہو جاتے ہیں تو آپ کا یہ دن جو ہے نا بڑا اچھا گزرتا ہے، بڑی راحت سے، بڑے سکون سے. آپ کے ذہن میں
ادھر ادھر کے خیالات کم آئیں گے، آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں گے. تو یہ اس میں ایک حکمت بیان کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نفسیاتی طور پر جو ہمارا خالق ہے وہ ہماری اس مشین کو بہت بہتر جانتا ہے کیسے صحیح رہے گی اور کیسے اس کو چلانا ہے. تو جیسے ایک کی بک ہوتی ہے نا ہر ایک ڈیوائس کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ، تو یہ بھی ہماری کی بک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا تو یہ ٹھیک چلے گی، اگر نہیں ہوگا تو نفسیات کا شکار ہوں گے. اور ایسے ہم نے دیکھا اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی نارمل زندگی نہیں ہے نا، یعنی ان کے بچے نہیں ہیں فی الفرض، اگر ان کا نکاح نہیں ہوا تو یقین کیجئے وہ معاشرے میں اس طرح نہیں رہتے جس طرح ایک عام فرد رہتا ہے. تو یہ ایک جرت اور بہادری، ایک قوت فیصلہ، لوگوں کے سامنے بات کرنا اور یہ ساری چیزیں، یہ سب اس کے اثرات ہیں باقاعدہ طور پہ. ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ شادی سے پہلے وہ نفسیاتی اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو اب وہ بہت اچھے، وہ ڈر ان میں رہتا ہے بہت زیادہ شادی سے پہلے. جی ڈر سا، اور جی بالکل تنہائی پسند اور یہ وہ. پھر بعد میں جب شادی، یہ سب نفسیاتی وہ اثرات ہیں جو ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں باقاعدہ. اسی طرح جسمانی طور پر اصول ہے جسم کا اصول ہے کہ یہ جتنا اس کو استعمال کیا جائے اتنی اس کے لیے اس میں بہتری آتی ہے. یعنی آپ اگر جتنی واک کریں، جتنی ایکسرسائز کریں تو اتنی بہتری ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دیگر فطری تقاضے رکھے ہیں وہ بھی جس قدر ٹھیک طریقے سے استعمال ہوں، جو شریعت کے لحاظ سے بالکل جائز ہے، تو اس میں بھی جسم میں بہت بہتری آتی ہے، جسمانی قوت اور تقویت ملتی ہے. اعضاء سارے اپنے اپنے صحیح امور سر انجام دیتے ہیں. نہیں تو کہیں نہ کہیں انسان کسی نہ کسی خطا کا یا جسمانی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جو خواتین فیڈنگ نہیں کراتی، ٹھیک ہے، تو ان کو چیسٹ کینسر کے کافی امکانات، اور یہ کہتے ہیں باقاعدہ، یہ اب کیا ہے، انہوں نے اسی فطری تقاضے کو ایک دوسرے طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی کہ یہ نہ ہو، ہمارا جسم وہ نہیں رہے گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج بہت سے خواتین جو ہے نا اس کا شکار ہیں. تو اسی طرح اگر مرد بھی ایسے کترائیں گے یا خواتین کترائیں گی یعنی نکاح سے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو غلط راستے، اگر غلط راستہ نہیں ملے گا تو آہستہ آہستہ یہ خواہشات جو ہے نا دبتی چلی جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بھوک ایک وقت تک ٹھیک لگی ہوتی ہے، اگر اس وقت اسے وہ چیز مہیا نہ ہو جو آپ کھانا چاہتے ہیں، جو آپ انٹیک کرنا چاہتے ہیں، جو چیز لینا چاہتے ہیں، تو وہ پھر بھوک کا وہ مزہ ہی نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں جی اب کھایا نہ تو بالکل انسانی نفسیات کی بھی یہی صورتحال ہے کہ جب ایک وقت تک اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، پھر آہستہ 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 وہ کرتے 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 وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور اس سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے. سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر ان کی روایت ہے کہ وہ بڑے یعنی اتنے نیک اور زاہد اور عابد انسان تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خسی ہونے کی اجازت طلب کر لی. کیا مطلب کہ ہم یعنی اس جو مردانہ یہ قوت ہے یا ایک اللہ تعالیٰ نے فطری نظام رکھا ہوا ہے تو اس کو ختم کر لیا جائے تاکہ ہمارا دھیان اور توجہ اس طرف عبادت کی طرف رہے. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں، دین کی تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں، اور اس سے معاشرے میں، سماج میں بہت جو ہے نا توازن پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ میں نے اکثر ایسے والدین کو جن کے بچے یا بیٹی یا بیٹا نکاح سے انکار کر رہا ہو نا، ان والدین کی حالت ذرا جا کے دیکھیے. یقین کیجئے وہ نا بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، اپنی تمنائیں، آرزوئیں کہ اچھا اب کھلونے آئیں گے، چھوٹے موٹے ننھے منھے بچے آئیں گے، تو ادھر سے نا بیٹا انکار کر رہا ہوتا ہے، جی میں نے شادی نہیں کرانی، شادی کا نام میرے سامنے نہ لینا. اسی طرح بیٹی ہے تو وہ جو ہے نا کئی والدین کے فون اور رابطے وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ بیٹی ہے اور وہ شادی نہیں کرا رہی، وہ شادی نہیں کرا رہی، اور ہم کیا کریں، ہمیں کچھ بتائیں. اب یہ جو والدین ہیں نا، یہ ہاں جی نفسیاتی طور پہ
ایک شخص نہیں, اس کے تمام عزیز و اقارب, یقین کیجئے ان کی خالائیں, ان کی پھوپھیاں, سارے وہ متاثر ہوتے ہیں. بالکل سر, بہت شکریہ مفتی صاحب. میں ایک لائٹر نوٹ پہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جو بزرگ ہو کے بوڑھے ہو کر, ایک تو یہ آپ نے فوائد بتائے جو بالکل سٹارٹنگ کے ہیں, جب آپ ایک کوئی بھی شخص ہے بزرگی میں جاتا ہے تو اس وقت نفسیاتی طور پہ آپ کو بہت بڑا ایج ہے اس کا, اور ماشاءاللہ جو آگے آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی آپ کی نفسیاتی طور پر بہت بڑا آپ کا ساتھی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا نام ہے اور آپ کا, کہاں سے ہیں آپ؟ میں میاں والد ہوں, میرا نام احمد ہے, اور میرا یہ سوال ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں دوران پیریڈ, مطلب ان کے پیٹ میں بچہ بھی ہو, تو کیا وہ شہادت کی موت ہے؟ اچھا, اگر شہادت کی موت ہے تو وہ 70 بندوں کو مطلب جنت میں لے کے جائیں گی جن پر جہنم واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. احمد صاحب میاں والی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی, اس حوالے سے ایسا ہے کہ پہلی تو یہ بات کہ حاملہ خاتون جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیشگوئی فرمائی ہے, جو بشارت فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی خاتون مبتون ہو, مبتون کا مطلب ہے جو یا پیٹ کی بیماری سے, یعنی ولادت کے دوران, اچھا, ایک اور حدیث میں ایسی الفاظ موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ زچگی کے دوران, ولادت کے دوران اگر کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید کے درجے پر ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات واضح ہے کہ اچھا وہ اس حالت میں فوت ہوئی تو اس کو بھی ہم کم از کم مبتون تو کہیں گے ہی نا. ولادت اگرچہ نہیں ہوئی لیکن وہ پیٹ کی بیماری جو اندر کی ایک تکلیف تھی اس کی وجہ سے اس کی وفات ہوئی ہے, تو اس کو بھی ہم اس کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں کہ اعزازی طور پہ یہ شہید ہے. مارکے کی شہید تو نہیں ہے لیکن اعزازی شہید ہے, تو یہ اسلام نے تو رتبہ دیا ہے. باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک شہید جو ہے وہ اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا, تو یہ اس کو اعزاز حاصل نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا ایک خاص مارکے کا شہید ہے اور ایک یہ شہید ہے, تو اس میں بھی فرق ہے. تو یہ اعزاز ان کو نہیں ملے گا, لیکن وہ جو شفاعت ہے نا وہ ان کے لیے بھی ثابت نہیں ہے حدیث مبارکہ سے. وہ بھی ثابت نہیں, جی وہ بھی ثابت نہیں ہے کہ شہید اتنے لوگوں, یو کین سے کہ زبان زد عام ہے. جی وہ وہ اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس انہوں نے فرما دی, کافی اور شافی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی. انشاءاللہ یہی گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, یا وقت چھوٹی سی بریک کا. جی ویلکم بیک جی. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا اپنا پروگرام ہم کیوں کہتے ہیں, آپ کو ہر دفعہ بتاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کریں, آپ اپنے جو شرعی مسائل ہیں مفتیان کرام کے سامنے رکھیں, اور جو ابہام ہیں آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ابہام باقی ہیں دین کو لے کر, معاملات کو لے کر, وہ مفتیان کرام سے آپ لائیو پوچھ سکتے ہیں. گھر بیٹھے ہیں آپ ٹی وی آپ نے لگایا ہوا ہے اور آپ کے سامنے پروگرام چل رہا ہے, آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے کال کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو مفتیان کرام سے آپ کے جو معاملات ہیں, شرعی معاملات ہیں, ان کے مسائل کا حل انشاءاللہ پرووائڈ کرنا ہے ہم نے. نمبر نوٹ فرما لیجیے, 04211170000, یعنی 04211170000. آپ نے کال کرنی ہے ہمیں لائیو, انشاءاللہ مفتیان کرام سے بات کرنی ہے اور اپنے مسائل جاننے ہیں. ایز ویل ایز آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے, 0321565200, یعنی 0321565200. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ بیک ٹو دا ٹاپک. ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا, اب دوسرا جو بڑا سوال مجھ سے پیدا ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے قابل ہونے کا مطلب کیا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں کہ کیا جسمانی یا ذہنی طور پر یا مالی اعتبار سے سٹینڈ ہونا آج کل لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں, میچور ہونا لازمی ہے. یقیناً یہ جو تمام امور ہیں شادی کے لیے لازمی ہیں. بنیادی طور پر تو جسمانی لحاظ سے بندے کا سیٹ ہونا اور صحت مند ہونا یہ تو لازم اور ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک بندہ جسمانی طور پر صحت مند نہ ہو وہ شادی کرنے کا اہل ہی نہیں ہے, قابل ہی نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. اس کے علاوہ مالی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اسے صحت مند ہونا چاہیے اور تنومند ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا کہ وہ اپنی بیوی کا مہر بھی ادا کر سکے اور اسی طرح اس کو کھائے کھلائے پلائے
اور لباس اور سکنا رہائش اس کا وہ بندوبست کر نان و سکے. نفقہ کے معاملات نان و نفقہ یہ اتنا تو ہونا چاہیے اور یہ بنیادی ہے. اوکے. تو اخراجات یعنی مالی طور پر بھی بندہ جو ہے نا بھرپور ہو اور اسی طرح جسمانی لحاظ سے بھی ہو. اور اگر ان میں سے کوئی ایک کمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو شخص اخراجات نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے. اچھا یہ فرمایا گیا حدیث یہ فرمایا گیا بخاری کی حدیث ہے کہ وہ روزے رکھے. اس سے اس کی نگاہ جو ہے نا نکاح سے تو اس کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو روزوں سے یہی مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اور جو شخص جسمانی لحاظ سے تندرست نہیں ہے تو پھر وہ کسی کی زندگی نہ تباہ کرے کہ شادیوں پہ شادیاں کر رہا ہے اور اولاد بھی نہیں ہو رہی, اس لحاظ سے بھی وہ جو ہے نا کمزور ہے. اور یا جسمانی لحاظ سے ایک بیوی کو وہ نہیں سنبھال سکتا, اس کا حق نہیں ادا کر سکتا تو دوسری شادی کر رہا ہے, تیسری کر رہا ہے. یہ ظلم در ظلم ہے, یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ دو بنیادی مالی طاقت اور اسی طرح جسمانی طاقت یہ لازم و ملزوم ہے دونوں. ہاں جی یہ لازمی اور ضروری ہے. اور اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی بندہ تیار ہو. بعض اوقات مالی طاقت بھی بندے کی ہوتی ہے, جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ہوتا ڈرپوک ہے, وہ شادی سے بہت ہی ڈرتا ہے. تو اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ان سے رہنمائی لینی چاہیے. جو اطباء ہے اور اسی طرح ماہرین فن ہے وہ اس شخص کی رہنمائی کرے, انشاءاللہ ان کا سلسلہ چل پڑے گا. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب سے رہنمائی فرمائی گئی اس معاملے میں. جی یہ جو حدیث مبارک جس شیخ صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے اور لفظ ہے من استطاع منکم الباءۃ. اچھا اب یہ بات کا لفظ جو ہے نا اس کے کئی مفہوم بیان کیے. بیسکلی یہ لفظ جو ہے نا یہ رہائش کے معنی میں آتا ہے. اچھا تو رہائش بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اہل علم نے اس کو یعنی زوجیت کے تعلق جو ہیں اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی لازم ہیں. اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ من لم یستطع منکم طولا, طول کا معنی بھی ہوتا ہے قدرت, طاقت, مالی اعتبار سے. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو فمما ملکت ایمانکم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر آزاد عورتوں سے وہ نکاح نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے لونڈیاں ہیں. یہ تھا ایک حکم اس دور میں جب لونڈیوں کا ایک تھا کانسیپٹ تھا, کیونکہ لونڈیوں کے لیے اتنا زیادہ خرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر مالی تو اعتبار سے جی مالی اعتبار سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت کے جو بیشتر دلائل ہیں نا وہ مالی اعتبار سے ہیں, کیونکہ جسمانی اعتبار سے اتنا وہ کہا نہیں گیا. لیکن ظاہر ہے یہ ضروری ہے اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے تو اس کے لیے نکاح کرانا حرام ہے, ناجائز ہے کہ وہ نکاح نہیں کرا سکتا, کیونکہ وہ کسی کی زندگی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو بھی ظاہر ہے. اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں, اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمس الدین صاحبہ جی سندھ سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل تیار. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میرا گھر میں جو ہے مشکلات بہت زیادہ ہیں, بیماریاں ہیں اور تکلیفیں بہت زیادہ ہیں اور رزق میں کمی بھی ہے. لیکن یہ 3-4 مہینے سے چل رہا تھا, لیکن 2 دن پہلے ہمیں ایک تعویذ کی شکل میں ایک پنا ملا جس پہ جو ہماری شکلیں بنی ہوئی تھیں اور ہمارے نام بھی جو نام ہے نا وہ لکھے ہوئے تھے جی ہمارے. اچھا تو یہ جاننا ہے کہ یہ تعویذ کس کے لیے کیا گیا, کیوں کیا گیا ہمارے گھر کے اوپر. اچھا یہ 3-4 کیا ہوا شمس الدین صاحب 3-4 ماہ سے معاملہ زیادہ خراب ہو گئے تھے گھر کے؟ جی 3-4 ماہ سے معاملہ زیادہ خراب ہے, رزق میں کمی بھی ہو گئی تھی اور کچھ جانور وغیرہ مر گئے تھے اور جو ایکسیڈنٹ بھی ہوئے تھے. تو 2 دن پہلے ہمیں تعویذ کی شکل میں پنا ملا جس پہ ہماری شکلیں بنی ہوئی تھی اور ہماری ڈاریاں وغیرہ وہ بھی بنی ہوئی تھی اور نام بھی لکھے ہوئے تھے. تو اس کا شرعی حل کیا ہے, یہ کس کے لیے کیا گیا؟ ٹھیک ہے. اور اگر دوسرے ہوئے تو
उसको कैसे आप पता लगाएं कि दूसरे हों और इसको ज़ाया कैसे करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया। शमसुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे सिंध से। मुफ्ती नुमान फारूकी साहब शेख फरमाइएगा इस मामले। जी, ये जो मसला उन्होंने पूछा है ये उमूमन ऐसे पेश आता रहता है। असल में लोगों की आजमाइश ना कई एतबार से होती रहती है। अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा, कमी, और वो जब ऐसे हालात आते हैं ना फिर सोचें भी, फिर ऐसी बातें भी, और फिर ये यकीनन दुश्मनियाँ भी होती हैं। लोग कई तरीक़ों से जो सामने नहीं आ सकता वो इस तरीके इख्तियार कर लेते हैं, और ऐसे लोग मौजूद हैं। आपको पता है लिखा होता है जी आपकी हर मसले का हल फ़लाँ नंबर और हर चीज़, तो लोग फिर उनसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी ये करना है, वो करते हैं। तो जिन्नात और जादू के ज़रिए से ऐसे काम होते तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब वो जो तावीज़ या वो जिस पे जादू किया हुआ है या ऐसा कुछ, उसको ज़ायल कर दिया जाए। ज़ायल करने का मैं बताता हूँ। जब उसको ज़ायल कर दिया जाए फिर उसके असरात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जी जी, जैसे कि इन्हें मिला है, जैसे इन्हें मिला है, वो जब ज़ायल हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो फ़र्क पड़ेगा। ज़ायल किस तरीके से करेंगे? जी वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि एक तो ये जानना कि किसने हम पर कराया है, और इसके लिए फिर पैसे लगाना या जाना या लोगों करना, के पास जाना, हाँ अच्छा, ये दुरुस्त नहीं है। ओके, ठीक है। क्योंकि ये होता है गैब का इल्म। ये अगर आप किसी और ज़रिए से हासिल करेंगे ना तो फिर शरीयत हमें रोकती है। उसका नतीजा क्या है कि बंदा ऐसे ही वो अच्छा वो आगे मज़ीद फंसाना चाहते हैं। एक तो ये हमारे वो रहें राब्ते में, दूसरा ये है कि फ़लाँ से इनकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़े। तो शैतान तो यही चाहता है कि ना दुश्मनियाँ बढ़ें लोगों की आपस में। तो हमें इस तरफ जाना नहीं चाहिए। हमें देखें अल्लाह ताला ना पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, उसके दर पे आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर ऐसी मिसालें, ऐसी चीज़ें कोई सामने आईं या आपने जो इरशादात फरमाए, उनमें कहीं ये नहीं है कि उनके अंदर मज़ीद उनमें डर पैदा किया जाए, उनको खौफ ज़दा किया जाए। वो यही है कि हल है वो अल्लाह का दर है, और दुआएँ हैं, वज़ाइफ हैं, और सूरह बकरा है उसको पढ़ना है। इसी तरह जो आखिरी 3 सूरतें हैं इनको पढ़ना है। और सूरह बकरा के लिए या कुरान मजीद की तिलावत के लिए हम हमेशा यही कहते हैं कि उसको समझ के पढ़ें। क्योंकि देखिए मसलन सूरह बकरा की आयत नंबर 102 और उसमें जो जादू और जादू का ज़िक्र है, तो अब उसको पढ़ेंगे जब तक हम ये नहीं समझेंगे वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि ये लोग जो जादू कर हैं ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म के साथ। अब जो बंदा ये पढ़ के ऐसे ही गुजर जाएगा, उस पर ठहरेगा भी नहीं, तो उसको क्या पता चलेगा जो जादू मुझ पे हुआ है ये कैसे ज़ायल होगा और कैसे मुझ पे हुआ, अगर अल्लाह ना चाहता तो ना होता। अच्छा, अब अल्लाह ताला तो ये तालीम देता है ना अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि तुम तावुज़ के ये तरीके इख्तियार करो, अल्लाह की पनाह में आओ ताकि तुम बचो इन चीज़ों से। तो हम वो नहीं करते। हम ये चाहते हैं जी इसका हल मुझे बताएं कि कैसे हुआ, किसने किया और इसका और आगे क्या हुआ। तो हमें ये नहीं, हमें ये चाहिए कि फौरी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, और सिद्क़ के दिल से उसको अपना दोस्त, अपना वाली और अपना खालिक और मालिक समझ के कि तेरे हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं गिरता, तेरे हुक्म के बगैर तो ज़र्रात भी नहीं उड़ सकते, ये हवाएं नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, तेरे हुक्म से सब कुछ होता है, तो हमें अपनी पनाह में ले ले। तो उससे इस अंदाज से बात कीजिए पूरे यकीन और एतमाद के साथ। और बाकी जहाँ तक ज़ायल होने का ताल्लुक़ है तो उसमें ज़ाहिर है अगर तो वो ऐसा कोई तावीज़ हो जिसमें कोई मुक़द्दस नाम लिखे हैं तो उनको तो दफनाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, दफना दें कब्रिस्तान में या ऐसी किसी जगह पर जहाँ पे लोगों का गुजर बसर नहीं होता, तो उन्हें दफना दें ज़रा गहरा करके ताकि वो निकल ना सकें। तो दूसरा ये है कि अगर वो ऐसे ही है, वो यानी जैसे इन्होंने बताया कि शक्लें बनी हुई हैं ऐसी, तो उनको तो लिखे हुए हैं गालिबन। हाँ, नाम अगर इनके लिखे हैं फिर तो उसमें देख लेना, वही मैंने कहा मुकद्दस नाम नहीं होने चाहिए, उनकी अहानत का पहलू निकलता है। तो अगर वैसे ही उन्होंने कोई ऐसे जायचे या ऐसी कोई चीज़ें बनाई हैं उसमें कोई नाम नहीं लिखा हो तो उसको जलाया भी जा सकता है। अच्छा, अगर मुकद्दस नाम है फिर जला नहीं सकते हम? नहीं, फिर नहीं जलाने चाहिए ना। मुकद्दस नामों की अपनी एक तौकीर है, इज्जत है। जलाकर उनकी राख को दबा दे मिट्टी में, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? नहीं, तो वो सीधा ही मिट्टी में दबा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसको जलाने की कॉन्सेप्ट की बता रहा हूँ बात। कॉन्सेप्ट ये है कि कल को अगर दोबारा मिल जाता है तो दोबारा नुकसान ना पहुँचा दे। नहीं, ऐसा नहीं, वो गल जाएगा वो उसके अंदर। अच्छा, मिट्टी में जी मिल जाता है, मिट्टी में गल जाते हैं। अच्छा, ये आपने जो तरीक़ाकार बताए, और सूरह बकरा के बारे में आपने बताया, जी, आगे क्या करें वो?
جی آگے بس یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر سے خوف دور کرنا ہے. اچھا وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پناہ میں ہم نہیں آ سکے تو اب ہمیں اس کی پناہ میں آنا ہے. شاید پتہ نہیں کیا کمیاں تھیں. ہاں تو اس وجہ سے ہم اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں اور اللہ پہ توکل اس کا جو ہے نا کبھی بھی نہیں چھوڑنا. بے شک یہ جس سے چھوڑ دیا نا توکل اللہ پہ، تو وہ پھر ایسے ہی کبھی وہ کس کے بارے میں خیال رکھیں گے، کبھی کہیں گے اچھا یہ جو ہوا یہ اب اسی تعویذ کا نتیجہ. ہم سے ایسے بھی پوچھا جاتا ہے جی وہ اتنے سال پہلے ہم نے ایسا کیا تھا تو وہ تو نہیں اب ہو رہا. تو یعنی لوگ پھر سال ہر سال تک ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، بلکہ اگلی نسل پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ہماری امی نے ایسا کیا تھا تو اس کا تو نہیں ہمیں ایسے ہو رہا، یا ہمارے والد نے ایسا کیا تھا تو اس کا تو نہیں ایسا ہو رہا. تو یہ چیزیں پھر انسان کا بلکہ نسل کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اس وجہ سے توکل ہی ہے جو ان چیزوں کو دور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. شیخ اس کے بارے میں فرمانا چاہیں گے؟ شیخ صاحب نے اس کے متعلق بیان فرما دیا. ایک تو یہ جو جس طرح کی یہ تعویذیں لکھی جاتی ہیں نا، جادو کیا جاتا ہے اور تحریریں لکھی جاتی ہیں، ان کے ازالے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو نہ دھو لیں. یعنی دھونے سے وہ جو لکھائی ہے وہ تحریر ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے کے بعد پھر اس کے اثرات بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی. بالکل گڈ پوائنٹ. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، ہمارے برادر محترم شیخ مفتی صاحب وہ زور دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، ترجمہ سمیت فہم ہو تو تب یہ مؤثر ہوگا. اچھا تو یہ بہت اچھا ہے. اگر کسی کو ترجمہ آتا ہے اور معنی اور مفہوم اسے معلوم ہے اور تلاوت کرتا ہے تو یہ تو نور علی نور ہے. لیکن قرآن ایسا عظیم الشان کلام ہے، اگر کسی کو اس کا مطلب اور معنی معلوم نہ بھی ہو اور وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ یہ جادو اور جنات اور ان شریروں کے شر سے اللہ مجھے محفوظ رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بات یقینی ہے کہ لا یستطیعها البطل، جادوگر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، بندے کو اس کی سمجھ آ جائے تو نور علی نور، اور سمجھنے کی کوشش بھی کرے، نہ آئے انشاءاللہ تعالی مایوس نہ ہو، پڑھتے جائیں اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے جائیں. یعنی حدیث میں تو یہ نہیں آیا نا کہ آپ نے ترجمہ سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے ذکر آیا ہے، اور پڑھنا سارے لوگ بھی اس کو ایسے نہیں ہے کہ وہ فقہاء اور مفسرین ہیں سب کو ایسا معلوم ہے. تو اس لیے ذرا آسانی ہے اس قول کے اندر. بہت شکریہ شیخ مفتی صاحب. مفتی عبد الولی خان صاحب، شیخ بیک ٹو ٹاپک. ایک بہت ہی بہترین سا سوال ہے. مغرب سے بہت زیادہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ متاثر ہے، جی اڈاپٹ کرتی ہے ان کے تمام تر چیزیں. اب ایک اور نوجوانوں کی رائے نہیں ہے کہ جبکہ مغرب کے اندر لوگ رہ سکتے ہیں بغیر شادی کے، لیونگ ریلیشن شپ میں، تو ہم بھی رہ لیں گے، اس میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے آپ کی؟ اس بارے میں تو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، دین اسلام کو قبول کیا ہے. دین اسلام کے اندر ہر چیز کے بارے میں قواعد ہے، ضوابط ہے، حدود ہے. ان حدود کو آپ کراس نہیں کر سکتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو اہل ایمان ہے، قد افلح المؤمنون، یہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. تو اس کے بارے میں پھر کیا آتا ہے کہ وہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنے فرجوں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر فرما الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں بیوی ہے، لونڈی ہے، تو اس سلسلے میں پھر یہ ملامت کیے گئے نہیں ہیں، یعنی ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں، یا تو لونڈی ہے اس سے اپنی قضائے حاجت پوری کرو، یا پھر بیوی ہے. تو اگر اپنے آپ کو ایک شخص مسلمان کہتا ہے اور اسلام کو اس نے قبول کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اسلام کے قوانین اور حدود کے تحت زندگی گزارے. مغرب کے اندر یہ جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، اور سننے میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ بالکل ایسے یعنی حیوانات کی طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں
ان کی خاندانی زندگی کو اور خاندان کو، دیگر تعلقات کو، وہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا سنجیدہ طبقہ جو ہے اس کے لیے پریشان ہے. پروموٹ نہیں کر رہے. ہاں جی، بالکل. اور یہ تو کتنے سال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر یہ ساری عمر آپ کی اولاد نہیں ہوگی. اولاد ہوگی تو کوئی وہ یعنی حرامی اولاد، تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس اولاد نے آپ کے لیے دعا مانگنی ہے؟ نہیں مانگنی. تو یہ اسلام ہے. یہاں پر ایک ضابطہ ہے کہ نکاح ہے، نکاح کے بعد تعلقات ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. اولاد جو ہے پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے. تو اگر مغرب کے طرز پر چلو گے تو یہ اپنا طرز زندگی بھی بھول جاؤ گے، ان کا اپنا نہیں سکو گے، اور پھر اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو یہ تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی وہ خسارے میں رہا اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے. بہت شکریہ مفتی نعمان فاروق اظہر شیخ. ایسی سوچ جو لوگ رکھتے ہیں، بتائیے گا کہ دینی طور پر کیا نقصانات اور دنیاوی طور پر کون سے نقصانات ہیں ایسی سوچ رکھنے؟ جی دینی طور پہ پہلے تو یہ ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی بھی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، غیر محرم عورت. جی نامحرم، غیر محرم کے ساتھ، تو اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے. اب دیکھیے آپ نے جیسے وہ لفظ ہی بولا لیو ان ریلیشن شپ، جی تو اس میں جو لوگ ایسے ناجائز طور پہ رہتے ہیں یا تنہائی میسر آتی ہے تو یہ تو شریعت میں ممنوع ہے. اب جو شخص ایسا کر رہا ہے تو یہ صرف رہنا ہی نہیں ہوتا، اس میں پھر بہت سی باتیں آگے سے آگے، اور وہ جو شرم اور بنیادی باتیں ہوتی ہیں وہ ایسا ایسا رخصت ہوتی جاتی ہیں، اور جو ہے نا تعلقات بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ نتیجہ ان کا کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا. کراس ہوتی رہتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اخدان کا لفظ فرمایا ہے، مردوں کے لیے علیحدہ اور عورتوں کے لیے علیحدہ. اس کا میننگ کیسا؟ جی میں بتا دوں. ولا متخذاتی اخدان اور ولا متخذی اخدان، یعنی عورتوں کے لیے بھی فرمایا اور مردوں کے لیے بھی. اخدان خدن کی جمع ہے. اچھا. خدن کہتے ہیں چھپی دوستی کو، کہ ایک بندہ کسی سے، یعنی دیکھیں نا وہی ہم عرض کر رہے تھے کہ جب ہم اپنے جذبات کو صحیح نہج پہ صحیح راستے سے اس کا جو ہے نا نہیں اس کی تسکین حاصل کریں گے تو غلط راستے تو ہیں نا. یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں نکاح کر رہے، تو یا تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. مجھے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے کہا یا تو یہ ان کا پھر چیک اپ کرانا چاہیے، ہاں بالکل، تو یا پھر یہ ناجائز کچھ ہو رہا ہے جو وہ سامنے نہیں لایا، غلط راستہ اختیار کیا. جی غلط راستہ اختیار کیا. تو بالکل ایسے ہی ہے، یا تو پھر وہ غلط راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اور واقعی، یا پھر وہ اس قابل نہیں ہے. تو یہ ہمیں چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے. دینی طور پر یہ نقصان سب سے یہ دینی طور پہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا نا، کہ دیکھیں انسان کی شرم و حیا گئی، اس کی تنہائیاں محفوظ نہیں رہیں، اس کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہے. جی وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر شب و روز گزر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس پہ رونق، اس پہ وہ چاشنی، اس پہ تازگی وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے اس سے ہمیں روکا گیا. اور جو لوگ مغرب سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی چال چلنا چاہتے ہیں، تو آج دیکھ لیجئے ٹرمپ جیسا شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کے جو خواتین ہیں، مسلمان فیملیز وہ بچوں کو پال رہی ہیں، اور یورپی جو خواتین ہیں وہ بلیاں پال رہی ہیں، کتے پال رہی ہیں. بالکل صحیح فرمایا. تو یہ کیا ہے؟ اب جب انہوں نے بچوں کی رونق، اپنے پوتوں نواسوں کی رونق یا نواسیوں کی رونق نہیں لی، اب وہ کیا ہے؟ وہ کتوں، بلیوں سے اور پیٹ سے، ان سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ان سے محبتیں، ان کو ساتھ لٹا رہے ہیں. بالکل بچوں کی طرف. جی بچوں کی طرف. اب یہ دیکھیے نا، اب ہماری آبادی جو مسلمانوں کی وہ بڑھ رہی ہے، ان کو پریشانی لاحق ہے. اچھا یہاں پہ روکنے کی ضرورتیں پیش آ رہی ہیں، اور وہ ادھر انعام دے رہے ہیں کہ جن کے ہاں ولادت ہوگی، اور ایسے وہ بلکہ جی دیتے. اور مفتی صاحب اس کے علاوہ تو یہ اس کا مطلب یہ پتا چلا نا کہ ان کے اندر یہ کمی ہے جس کو وہ دور کرنا چاہتے ہیں. ان کا سنجیدہ طبقہ پریشان ہے کہ آئندہ کیا ہوگا اگر ہم اسی صورت میں جیتے رہے. تو اس کا مطلب ہے یہ المیہ ہے. تو اس المیہ کو کیا ہم اپنے معاشرے میں لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا، جاں بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے. یورپ کی تہذیب پہ ہوا تو رضامند،
مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہماری تو سوچ بھی کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے کہ ہم بطور جی اڈاپٹ کریں کسی کو اپنا رہبر، ہاں جی تو ہمیں تو اسوہ حسنہ سے تعلیمات لینی ہے، اور وہ سب یہ اگر ہم ایسے تعلقات رکھتے ہیں تو یہ دینی طور پر ہمیں تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، یعنی ایسے سفید ہوں گی اور اتنی زیادہ ہوں گی تہامہ پہاڑ جتنی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ انہیں حبام منصورہ کر دے گا، ایسے جیسے اڑتی خاک ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ کون لوگ ہیں ان کا بتائیے، تو آپ نے فرمایا تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی انسان ہیں، مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن کیا اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، کہ جب وہ علیحدہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کی پامالی کرتے تھے۔ اب یہ جو دو لوگ رہ رہے ہیں، یہ جو لڑکی ہے، میں مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس نے یا تو چھپایا ہوا اپنے والدین سے، اپنے کزن سے، اپنے عزیز و قارب سے کہ میں کس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اگر چھپایا نہیں ہے تو کم از کم اس تہذیب کے اندر وہ بہت ہی زیادہ ایسے لوگ ہیں، ایسی کلاس ہے جس کا تعلق دین سے دور کا بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے رہ رہے ہوں۔ یا تو اس نے چھپایا ہے تو یہ خلوت میں رہ رہے ہیں، اور یہ بھی خلوت ہی ہے کہ دو بندے علیحدہ ہو جائیں، یعنی ایک مرد اور ایک عورت علیحدہ ہو جائیں اور وہ پھر اس قسم کے تعلقات جو ہیں وہ قائم کریں، تو اس پہ پھر انسان کا اختیار نہیں رہتا، پھر اگلے نتائج پھر وہی ہوتے ہیں کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، جی تیسرا مرد اور خواتین جب موجود ہوں۔ تو اس وجہ سے دینی نقصان بھی ہے، اور سماجی نقصان کیا ہے، اور معاشرتی نقصان کیا ہے، دنیاوی نقصان کیا ہے کہ پاک باز رشتے ملنے مشکل ہو جائیں گے اگر یہی ڈگر جاری رہی۔ اور وہ یعنی اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شاید اس طرف آنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں نا میڈیکل رپورٹ دیں منگنی کے دیگر جو چیزیں ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں سلسلہ۔ مفتی صاحب تو ایسی صورتحال سے بچنے سے پہلے ہمیں وہ کر لینا چاہیے۔ بالکل ایک اور چیز جیسا کہ شیخ آپ فرما رہے تھے کہ وہ ٹینشن میں ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت کم ہو رہی ہے، یہ دنیا پر یہ نقصان ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو ہے اللہ کا شکر ہے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہاں یہی تو دیکھیں ہمارا جو یہ اظہار ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، بڑی اس میں خیر ہے اس مسلم معاشرے کے اندر ابھی بھی، اور پاک باز بچے بچیاں عورت مرد یہ موجود ہیں الحمدللہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ دور سے جو ہمیں ایک طوفان آتا نظر آ رہا ہے، تو جو ہمارے جو ہے نا روند کے لے جانے والا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہم اس سے بچانے کے لیے قبل از وقت، اور یہی تو ہوتا ہے ہاں جی قبل از وقت سمجھانا بتانا کہ اس وقت سے بچ جاؤ، تو اسی کو نذیر کہتے ہیں، یعنی کہ کب پیشگی متنبہ کرنے والا۔ بالکل سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مفتی عبدالبری خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ کیا شادی کرنا ہر شخص پہ فرض ہے، اور جو شادی نہیں کرے گا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں، شریعت کی روشنی میں فرمائیے سر۔ یہ جو شادی کا حکم ہے بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، پھر ہر بندہ جو ہے اس کے متعلق یہ حکم مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کو شادی کی ضرورت ہے، اور اگر شادی نہ کرے تو اس کا گناہ میں مبتلا ہونا یہ زیادہ ممکن ہے، تو ایسے شخص پر شادی کرنا واجب ہے، نکاح ایسے شخص پر واجب ہے، فرض ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کہ اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے، اگر شادی نہ بھی کرے پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، تو لیکن ہے اس کی خواہش موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی شادی کرنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور ایسا شخص جو کہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے، وہ نامرد ہے مثلا، اور حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ دوسروں کی زندگی تباہ کرنے والی بات ہے، تو یہ بالکل شادی نہ کرے تا وقت کہ اپنا علاج وہ
کرے علاج کرنے کے بعد اور شادی کے قابل ہو جانے کے بعد پھر وہ شادی کرے، لیکن اس سے قبل کہ ابھی وہ صحت مند نہیں ہے اور شادی کرنے لگ پڑا ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیش آتی ہیں۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کیا فقہاء کرام کی تفصیلات کا جو مختلف کتب فقہ کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے قرآن اور سنت سے یہ مسائل اخذ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے اس پر۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ایک صحابی نے، کہ فلاں عورت ہے تو وہ بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، اچھا، تو میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی آپ نے منع فرما دیا۔ تو اسی حدیث میں پھر آپ نے فرمایا تھا کہ تزوج الولود الودود انی مکاثر بکم الامم، کہ جو زیادہ محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچوں کی ماں بننے والی ہیں نا، جی جی، ان سے نکاح کرو، میں تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا، یعنی میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے امت ایسا کرے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت بانجھ ہے تو یہ بھی ایک سمجھیں شرعی ایک ہے کہ اس کو اہمیت دینی چاہیے جہاں سے ولادت کے چانسز ہوں، اور نکاح کے اہم مقاصد میں یہ بات شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو اللہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا پیدا کیا اس سے پھر پھیلائے آگے۔ تو یہ جس کے اندر یہ ایسی اہلیت نہیں ہے تو اس کو پھر ذرا اگر اس کی بجائے دوسروں کو ترجیح دی جائے تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی بالکل۔ تو ایک اچھا، یہ تو عورت کی مثال تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اچھا، اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ مرد کے اندر یہ صورت نہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو جیسے کہ شیخ نے فرمایا تو یہ اس کی دلیل ہو گئی کہ اس کو بھی پھر کنارہ کش رہنا چاہیے کہ وہ کسی کی زندگی یا اس کی آرزو، کیونکہ اولاد کا حصول نہ شادی کے بعد ہر ایک جو فطرت پر ہے، دین پر ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ جی اسے اولاد ملے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ پہلے سے ایسی پرابلمز، یہ ہمیں کیوں ایسے سوال اصل میں کرنے پڑتے ہیں؟ شاید لوگوں کو یہ ہو کہ کیسی فرضی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک سوال ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ کوئی کشمیر سے، تو وہاں پہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے سوال کیا کہ میں نے نا اپنی بیٹی کی منگنی جہاں پہ کی تھی وہ بھی ڈاکٹر ہے، اور جس سے کی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ قابل نہیں ہے بیوی کو بسانے کے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے منگنی کر دی ہے، تو اب وہ یہ پتہ چلا ہے، لیکن اس نے خود بتا دیا۔ اگر یہ میں پوچھنے والا تھا، اگر مرد پہلے سے بتا دے، جی جی، پہلے سے بتا دے نا، اور پھر اس کے احتمالات بھی ہوں، چانسز بھی ہوں، تو اس کو اتنا موقع دینا چاہیے رخصتی سے قبل۔ بالکل ٹھیک ہے، اوکے۔ اور کہ ایسے وہ جی جی، خاتون کے لیے بھی ایسی بات ہے مفتی صاحب؟ جی خاتون کے لیے بھی یہی بات ہے؟ جی جی، ظاہر ہے خاتون بھی اگر وہ جی جی بانجھ ہے، وہ اس مشکل سے اپنے آپ کو نکال لے، علاج، طریقہ علاج موجود ہیں، جی، تو اس طرح پھر وہ امکان ہے۔ ہوتا تو اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ بات واضح ہو کہ ایسے ہے، مثلا اس عورت کے بارے میں تو پتہ ہے نا، کنفرم ہے کہ اس کی شادی وہاں بھی ہوئی تھی، نہیں ہوا، وہاں بھی ہوئی، اس وجہ سے پتہ چلا نا۔ جیسے کہ وہ دوسرے صحابی کا جو ذکر آپ نے کیا ہے، آگے بڑھنے سے پہلے معذرت کے ساتھ، جو صحابی کا ذکر تھا وہ شادی ان خاتون کی پہلی دوسری تھی کہ پہلی شادی؟ نہیں نہیں، ظاہر ہے پہلے ہو چکی، اس دور میں تو ایسا طریقہ علاج نہیں تھا نا۔ تو آج تو ہمارے پاس یہ موجود ہیں، وہ چیک اپ کے مختلف مراحل ہیں، اور ان سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تو اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے، یعنی مقصد یہ پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جس میں یہ استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر دوسروں کو جو ہے نا ایسے سمجھیں، ان کو روک نہیں لگانا چاہیے، ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں جی، اور ایسے بھی معاملات ہیں کہ لوگ پھر رہتے ہیں ساتھ، اور یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی اتنے اتنے سال ہو گئے ہمارا تعلق ہی قائم نہیں ہوا، اب دیکھیے کہ وہ کیا زندگی ہوگی، وہ کیا بیگم کس کے لیے سنورے اور کیا کرے اور کیسے وہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو شیخ صاحب نے فرمایا اس کی تفصیل میں یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ ذکر فرما رہے تھے بانجھ پن کے بارے میں، اگر عورت بانجھ ہے تو کیا جو شیخ نے بتایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے کہ عورت بانجھ ہے تو اس کو پہلا موقع بھی نہ دیا جائے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے اولاد اللہ نے دینی۔ نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک بندہ
چاہ رہا ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور اولاد کے لیے شادی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اب ایک عورت جو ہے نا اس کے متعلق معلوم ہو گیا ہے کہ وہ بانجھ ہے, قابل تولید ہے نہیں, تو اب اس کے ساتھ یہ کیوں شادی کرے. ہاں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی مل ہی جاتے ہیں جو کہ اب مزید اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتے ہاں, وہ دوسری تیسری شادی کرنا اور چاہتے وہ دوسری تیسری شادی ان کی ہوتی ہے یا ان کی عمر کا حصہ گزر چکا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں میں نے مزید اولاد نہیں پیدا کرنی, تو وہ بانجھ عورت کے ساتھ شادی کر لے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ ہے, شادی اس کی ہو گئی اور قوت مردومی اس کے اندر نہیں ہے, یعنی وہ نامرد ہے, اوکے, تو فقہاء نے اس کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی ہے. 1 سال اس کو علاج کے لیے وقت دیا جائے گا کہ وہ اپنا علاج کرے. علاج کے بعد پھر اگر ٹھیک ہو گیا تو صحیح ہے, نہیں تو وہ عورت اس سے علیحدگی اختیار کرے. یہ طریقہ بتایا ہے. یہ طریقہ بتایا. اگر کسی عورت کو نہیں علم ہوتا, شادی ایسی جگہ پر ہو جائے, سال انتظار کرے, اس کے بعد علیحدگی اختیار کر سکتے. ہاں, ایک تو یہ عینین کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن وہ قوت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل مقطوع ہے, مقطوع الذکر ہے, تو پہلے دن ہی معلوم ہو جائے گا, وہ اس سے علیحدگی اختیار کر. اور جو مفتی صاحب, عورت اگر ایگری کر جائے اس بات پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, تو اس معاملے کے ساتھ پھر رہا جا سکتا ہے, شرعاً کوئی معاملہ تو نہیں. وہ عورت کیوں ایسے کرے کہ عورت کی بھی تو ذمہ داری ہے, وہ بچے پیدا کرے, اولاد پیدا کرے, اپنی جو ہے نا زندگی کو وہ جو ہے نا انجوائے کرے اور زندگی گزارے. اب وہ بھی ایسی زندگی گزارے گی کہ 2 جو ہے نا ایک ساتھی رہ رہے ہیں ایک کمرے میں, جبکہ ایسا کوئی تعلق ہے نہیں. لیکن مفتی صاحب, معاشرتی پہلو اگر ہم سامنے رکھیں, وہ ہوتا ہی ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ, اور خاص طور پہ گھر والے, لڑکی کے گھر والے. یا تو ہمیں یہ نارملائز کرنا ہے کہ اس چیز کو نارملائز کریں کہ یہ ایکسیپٹ کریں اس کو اور قبول کریں اپنی بیٹی کو, یا پھر وہ جو آج کل معاملہ چل رہا ہے ایسے ہی اس کا نتیجہ بالآخر نکل ہی آتا ہے. وہ سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد, جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا, پھر بتایا جاتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے یہ قربت ہی نہیں ہوئی, تعلق ہی قائم نہیں ہوا. پھر یہ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے ہی پتہ چلے اپنی اولاد کو, بیٹی کو بندہ پوچھ لے, اور مائیں پوچھتی بھی ہے کہ کیسا ہے آپ کا خاوند, کیسا ہے. ان کی جو اپنی زبان ہوتی ہے نا, ماں بیٹی آپس میں وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, ہر حوالے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ماؤں کو ایسا معلوم کر لینا چاہیے کہ بندہ ہے بھی بندہ اور کہ ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ مفتی صاحب, مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ فرمائیے گا, شادی کرنے کی عمر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اگر آپ الیبوریٹ کر دیں. جی, ایک تو شادی کرنے کی شرعی عمر ہے اور ایک ہماری قانونی ہے عمر. تو قانونی عمر کو تو تقریباً سبھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں سبھی نہیں جانتے, سبھی نہیں جانتے, یعنی قانونی طور پہ 18 سال مقرر کی گئی ہے. ہاں بالکل جی, ہمارے ملک میں. ہاں جی. تو جہاں تک شرعی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو تو ہم یہی کہیں گے. اچھا, یہ جو بنایا گیا نا, ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں جی یہ کوئی ایسا کر دیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی اصل میں جو قانون بنتے ہیں لوگوں کے معاملات اور ماحول اور حالات دیکھ کے بنتے ہیں. جب یعنی بالکل ہی شعور ہی نہ ہو تو وہ شادی کر لیں, اور بعض اوقات پھر مشکلات ہوتی ہیں, وہ ان کو نہ نکاح کا پتہ, نہ طلاق کا, نہ مسائل کا, نہ اس ذمہ داری کا, وہ پھر بعض اوقات الجھنیں بھی پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ دیکھا جائے, ہم چلیں اس قانون کے اور اس کے بننے پہ ہم فی الحال بات نہیں کرتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے اندر یہ ہے. لیکن ہم اگر شریعت کی نگاہ میں دیکھیں تو شریعت کی نگاہ تو یہ ہے کہ جب بھی بچی یا بچہ بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے, اور اگر بچی ہے تو اس کے اولیاء اس کی شادی کروائیں. اور ایسا ہونا چاہیے, بلکہ بچیوں کی شادی تو ان کی بلوغت سے پہلے بھی ان کے والدین کر سکتے ہیں, اس کے دلائل بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پر رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے غیر قانونی نہیں, وہ تو میں بتا رہا ہوں جی, وہ تو میں نے کہا کہ پاکستانی قانون اس کو اختیار کرنا, ہم نے فالو کرنا ہے. تو ایک شرعی جو ہے نا رہنمائی, وہ تو ہمارے ذمہ ہے نا کہ ہم نے شرعی رہنمائی کیسے بتانی ہے اور بتانا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ ایسے کریں, یعنی یہ پتہ تو ہو کہ شرعاً یہ چیز جائز ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, جو ہوتا رہا مثلا تاریخ اسلامی میں تو ہم اس کو کہیں کہ وہ جائز تھا اور ہوا, تو اب جی ہم اس کو نہیں کر سکتے. تو اب ظاہر ہے ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے, ہم اس کے مطابق چلیں گے. لیکن یہ ہے کہ عمر یہی ہوتی ہے, اور جنہوں نے
کم عمری میں یعنی کہ نوجوانی کو پہنچتے ہی شادیاں کیں تو انہوں نے پھر اپنے پوتوں پڑپوتوں کو بھی دیکھا. ہاں جی میں اپنی مثال دیتا ہوں اچھا کہ میری والدہ محترمہ کا نکاح ہوا تھا 16 سال کی عمر میں. اچھا ٹھیک ہے. ماشاء اللہ تو ہم نے اپنے میری جو والدہ کے دادا ہیں نا ان کو بھی دیکھا ہوا ہے, ماشاء اللہ والدہ کی دادی کو بھی دیکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اچھا ہم نے اپنے دادا دادی کو بھی دیکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو ایسے یعنی پھر یہ ہوتا ہے نا جتنی جلدی نکاح ہو جائے اور اتنی پھر یہ ایک اور تھا مسئلہ کہ ہماری عمریں اور ہمارے جو ماموں تھے ان کی عمریں تقریباً ہم عمر ہی ہم ہوئے. یعنی ایسے مطلب ہے کہ نکاح جلدی کرنے کے فوائد میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. بندہ اپنے دوتوں پوتوں کو اچھے طریقے سے انجوائے کر لیتا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو سیٹل کر سکتا ہے, زندگی کے بہت سے مواقع اس کو ملتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ عمر جتنی جلدی آپ شادی کریں گے اتنا اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ جو دن ہے نا جوانی کے جسے ہم عنفوان شباب کہتے ہیں, یہ جب آتے ہیں تو یہ ایک لہر ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی بھی چیز پر جو جوبن ہوتا ہے وہ اصل اس کی عمر ہوتی ہے. تو اس کو ہم جان بوجھ کے مؤخر کرتے رہتے ہیں. پڑھائیاں جاری رہیں, دیگر جو تقاضے ہیں اہداف ہیں وہ جاری رہیں اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہوتے رہیں. اصل میں شادی کو ہم نے ایک بہت بڑا وہ بنا لیا مہمہ. ہم نے شادی کو ایک بنا لیا محاذ اور ایک معرکہ, اور اس کے لیے ایک فوج ظفر موج لے کے جاتے ہیں. 4-5 سال تیاری جی جی. تو اس وجہ سے وہ نا مؤخر سے مؤخر ہوتی چلی جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شادی جوانی کے بعد, اور چلے ہمارے ملک کے حساب سے 18 سال بھی ہو بہت ہے, تو اس میں کب لوگ تو 36 سال کے ہو کے نہیں سوچتے. 32 سال 30 سال تو عام عمر ہے اس معاشرے میں مردوں کی شادی کی, اور عورت بھی 25 26 27 28 سالوں میں. اب دیکھیں نا یہ جو 8-10 سال کا دورانیہ انہوں نے گزارا, تو یہ ظاہر ہے عمر کا وہ حصہ جو جوبن کا تھا, جو بھرپور جوانی کا تھا, وہ تو تقریباً ڈھل چکا نا. تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرف لوگوں کو لائیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ شادی کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ لوگوں کے لیے یہی مشکل ہو کہ وہ اپنے جو پیک کے دن ہیں ان کو گزارتے چلے جائیں شادی کے بغیر. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ جیسا کہ فرما رہے تھے کہ اپنی جوانی کے دن نہ گزاریں چیزیں اکٹھی کرنے میں, اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ غیر حقیقی معیارات اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ کس طرح سے شادی کو مشکل بناتی ہیں مفتی صاحب؟ اللہ اکبر. شادی کو اس طرح کے معیارات جو ہم نے بنا دیے ہیں نا, مشکل سے مشکل ترین بنا رہے ہیں جی, اور اس وجہ سے شادیاں متاثر ہو رہی ہیں, متاخر ہو رہی ہیں, اور معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ آ رہا ہے اور پیش آ چکا ہے. جی. اب جو ہے ایک طرف سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شادی تب کریں گے جب اپنا گھر ہوگا. سب سے پہلے بالکل سر. ہاں جی. اچھا, اپنا گھر ہوگا, پھر اپنی گاڑی ہوگی, اور اسی طرح اپنا کاروبار ہوگا, بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے, پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اب کس کے پاؤں پہ کھڑا ہے؟ اب بھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. جی سر بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں لے کے ہم نے بچوں کو تباہ کر دیا ہے, ان کی صلاحیتوں کو نہ ضائع کر دیا ہے. تو یہ نہیں ہے صحیح. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کی عمر گزر جاتی ہے, 30 سال کی عمر کو پہنچتا ہے, اس وقت بھی اپنے پاؤں پہ وہ نہیں کھڑا ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ اب اس کی شادی نہیں کی جائے گی. تو یہ نہیں ہے. یہ شادی کے اندر ایسی ایک برکت ہوتی ہے کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے اور نیت عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوتا ہے, اس میں پھر برکات ہی برکات ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی کہ راستے کھول دیتا ہے, بندہ ذمہ دار بن جاتا ہے, اور اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی ہے. تو یہ ہم نے بچوں کو یعنی اب یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ 18 سال. یہ جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا شرعی نہیں ہے. یہ معاشرے کو دیکھ کے اور بعد جو ہے نا افراط و تفریط اور خرابیوں کو دیکھ کے ان لوگوں نے, قانون سازوں نے نا یہ قانون بنا دیا ہے. تو باقی یہ ہے کہ لوگ تو اس کے بعد بھی نہیں کرتے. کاش یہ 18 سال کے بعد کرتے تو ہم کہتے سبحان اللہ, چلو ایک معاشرہ چل رہا ہے. 25 سال کی عمر گزرتی ہے, ہم بعض اوقات پوچھتے ہیں ساتھی سے آپ کی شادی ہو گئی ہے؟
वो कहते नहीं, वो कहता अभी नहीं, अभी सोचा भी इधर एक साथी था, हमने उससे पूछा कि शादी हुई है, हमने समझा कि 2-3 बच्चे होंगे, उसकी शादी अभी इस दिसंबर में हुई है, इस नवंबर में हुई है। अच्छा तो ये क्या बात है। तो इसी तरह बहुत से मसाइल पेश आते हैं, तो ये गलत है, इन मेयारात को गिरा दो, ख़त्म कर दो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके रिश्तेदार रहते हैं कराची में, आपने कराची वालों को ये भी बुलाना। मैं आ रहा था ऐसे ही। अच्छा, अब कराची वाले आएंगे, उनके लिए आपने कपड़े भी तैयार किए हैं, मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, फिर उनको आगे भेजना भी है। 1 हफ़्ता 10 दिन पहले वो आएंगे और 10 दिन फिर गुजार के जाएंगे। आपका जो बजट है उसका सत्यानाश हो जाएगा, फिर वो जाएंगे। और ये एक नहीं, आपकी बहन आएगी, आपकी फुप्पो आएगी, आपकी फलान, इन चीज़ों को ख़त्म कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादियाँ ऐसी होती थी कि पड़ोसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर शादी हुई है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में है। इब्तिदा में मदीना मुनव्वरा के अंदर जो मुसलमानों की आबादी थी वो कोई 600, फिर दोबारा मरदमशुमारी जब की गई तो 1500। अब इन्हीं दिनों में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी हुई है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की शादी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ही नहीं हो सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई थी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। उनके यहाँ एक यतीम लड़की थी अंसारी, तो उसकी शादी उन्होंने कराई एक और शख्स के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म ही नहीं था कि उसकी शादी कहाँ से आ रहे हो। कहता वो फ़लाँ लड़की की शादी थी। तो फरमाया तुम्हारे साथ लाहो नहीं था, वो गाने वाली कोई औरत नहीं थी। ये लोग तो ज़्यादा ये पसंद करते हैं। तो क्या मतलब, इस्तिदलाल यहाँ पे है कि शादी हो रही है, उम्मुल मोमिनीन शरीक हो रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसपास के लोगों को नहीं पता। ये इतनी सादगी होनी चाहिए। अब जब तक बाहर से, सऊदीया से और ये जो इमारात है यहाँ से ना आए रिश्तेदार, बल्कि यूरोप से, शादी नहीं हो रही, होगी। मुफ्ती इनवान फरीकी साहब, शेख ने बेहतरीन नुक्ता उठाया। ये जो मर्दों की जानिब से मामला थे वो उठाए। मैं चाहूँगा ख़वातीन के सामने रखे जाते हैं, ये मामला रखे जाते हैं। ख़वातीन की शादी बहुत डिले हो रही, बहुत एक लंबी लिस्ट भेजी जाती है, डिमांड की भेजी जाती है, ये चीज़ें होंगी, फिर करेंगे। और इसको बताइएगा हमारी शरीयत किस तरीके से देखती है इस मामले में? जी, शरीयत मुतहरा तो ज़ाहिर है जैसे अर्ज़ किया, वो तो जल्दी और ये वक्त जो है इसको अच्छे तरीके से गुजारना, जितना दुरानियाँ लंबा मिल जाए मियाँ बीवी को उतना अच्छा है। ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं, तो जितनी इब्तिदाई उम्र में वो शुरू हो जाए और सारे, वो तो ज़्यादा बेहतर है। बेशक। तो हर लिहाज से, और वक्त भी वो कहते हैं ना, वक्त बेवक्त की रागनी, उससे बेहतर है कि आप वक्त पे वो सारे कामों का आगाज़ करें। अच्छा, इसके जो ख़वातीन से मुतल्लिक़ा मसाइल है ना, उसमें एक आज तालीम है, क्योंकि लड़कियां माशाल्लाह मेहनत भी करती हैं, पढ़ती भी हैं और फिर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे आजकल मर्दों से ज़्यादा मेरे ख्याल जी मर्दों से ज़्यादा उनकी। अच्छा, वो फिर उनके जहन में होता है हमने हदफ हासिल करना है। अच्छा, उनको ना इस दौरान ना कोई रिश्ता, ना कोई ताल्लुक़, कुछ भी वो कहती हैं बस हमारा ये ना हदफ जो है ना वो पूरा हो जाए। अच्छा, जब हदफ पूरा होता है तो फिर उनके लिए एक मुश्किल ये होती है, क्योंकि तालीम और ऐसे आला तालीम के लिए फिर आपको पता है कि उम्र तो थोड़ी ढल जाती है ना। फिर वो जो एक नौजवान लड़की के अंदर जो सिफ़ात हो सकती हैं उससे ज़रा वो आगे की उम्र हो जाती है। अब वो रिश्ते उधर से नहीं मिल रहे होते, फिर फैमिली में इतने पढ़े लिखे अफराद नहीं होते, फिर बरादरी के अंदर ऐसा नहीं होता, तो ऐसे फिर वो ना अक्सर आप देखेंगे कि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं उनकी शादी मौखर हो जाती है, उसके ये असबाब होती है। और हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा मौखर और बाज़ औक़ात रह भी जाती है। आप सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट आती है ना, उनमें ये पता चलता है कि बहुत सारी ख़वातीन तो हैं, उनमें से ज़्यादातर पढ़ी लिखी ख़वातीन जो इस वक्त गैर शादीशुदा हैं या शादी के बाद जो अपने वो नहीं बच सकी। तो इसका मतलब ये नहीं मैं कहना चाहता कि तालीम गलत है, तालीम हासिल करना ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप तालीम भी जारी रखें और साथ साथ आपका बर वक्त अगर निकाह हो सके तो ये भी अच्छी बात है। तो ऐसे खामन का इंतखाब कीजिए जो आपको पढ़ने की इजाज़त दे, जो आपको बढ़ने की, आपको इनकरेज करे और आपको आगे बढ़ाए। अच्छा, दूसरा ये है कि जो जहेज़ वगैरह है, इसकी वजह से ख़वातीन की शादी जो है ना बहुत लेट होती है। ये बहुत बड़ी जी, और ये इस खित्ते की बहुत बड़ी एक वजह है, सबब है।
خواتین کی شادی لیٹ ہونے کا. تو یہ بھی ہم نے اضافی بوجھ ڈالا ہوا ہے لڑکی والوں پر, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر دیں تو آپ بخوشی دیں, اور محدود سا اور وہ دکھانے کے لیے یا بہت زیادہ جہیز اور ایسے وہ تو نہیں. لیکن ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے اس میں میں ضرور یہ کہوں گا کہ جیسے بیٹوں کے لیے ہم چاہتے ہیں نا کہ ان کو اچھے طریقے سے ہم گفٹ دیں شادی پہ, اور ان کا اچھا سا ولیمہ ہو اور یہ ہو, اور بہو کو ہم یہ پہنائیں, تو بیٹی کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی بیٹی کو بھی آپ دیں. یہ جو افراط و تفرید کا ہم شکار ہیں جہیز کے حوالے سے, یہ اس سے ہمیں توازن کی طرف آنا ہے. کئی لوگ تو اسے جہنم کے انگارے قرار دیتے ہیں, اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے پانی بھی نہیں پینا اپنی بیٹی کے گھر سے. یہ دونوں جو ہے نا, اور ہاں یہ اسی طرح کے لوگ, اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے بغیر جیتے بھی نہیں ہیں, بلکہ ساری زندگی اس عورت کو تانے ملتے رہتے ہیں جو اپنے میکے سے کچھ لے کے نہ آئی ہو. وہ کہتی ہیں کہ اس تانوں سے بہتر ہے کہ ہم کچھ لے کے ہی جائیں. تو اس وجہ سے لسٹیں باقاعدہ دی جاتی ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے, اور بعض اوقات وہاں سے آتی ہیں کہ جی ہم نے آپ کو یہ دیا ہوا ہے, تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ نے دیا, یہ آپ نے وصول کیا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی تاخیر کا شکار ہے, اور اس کی وجہ سے معاشرے میں الجھنے ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں. تو اس کو سب کو ہم نے دور کر کے تو جو ہے نا توازن کی راہ اختیار کریں. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو, اسی سوال کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, شادی کے معاملات کے بارے میں, نکاح کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق ہمارا موضوع پہ آج ڈسکشن چل رہی تھی. اس معاملے میں سر ہم دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں بہت زیادہ. دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے جی, ہماری دنیاوی تعلیم کیا ہے بچے کی, یا ہمیں کیا سوچنا چاہیے, ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے معاملات کو, شادی کے معاملات کو لے کر. اب سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے کون سی اہم دینی تعلیمات ایسی ہیں جن کو جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ابھی شادی کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں. جس طرح نماز فرض ہے نا, اور حج فرض ہے, دیگر عبادات فرض ہیں, اور ان عبادات کا طریقہ جاننا لازم ہے, جی اسی طرح نکاح بھی ایک فریضہ ہے, ایک عمل ہے, ایک عبادت ہے. اس کے جو احکام ہیں وہ جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے, ان دونوں کے لیے اس کے احکام ضروری ہیں. یعنی مرد کو, عورت کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب وہ ایجاب اور قبول کرتے ہیں تو اس ایجاب اور قبول کے بعد ان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں, ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اور ان ذمہ داریوں کو بطور شوہر کے ادا کرنا لازم ہے, بطور بیوی ہونے کے ادا کرنا لازم ہے, اور یہ فریضہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک دوسرے کے ذمہ لازم کر دیا. حقوق زوجین. حقوق زوجین. تو حقوق زوجین کی پہچان دینی لحاظ سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے. پھر اسی طرح یہ جو ہے نا, یہ جو عقد نکاح ہے کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں, خاوند ہے زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جس سے طلاق واقع ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا. زہار واقع ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, ان الفاظ سے یہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے, ان امور سے یہ جو ہے نا یہ رشتہ جو ہے نا اس کے اندر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. زہار مفتی صاحب اختصار کے ساتھ اگر پوچھنا چاہوں, زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص غصے میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ انت علیہ کظہر امی, تو میرے اوپر میری ماں کی کمر جیسی ہے, پشت جیسی ہے, یا تو میرے اوپر میری ماں جیسی ہے. جیسے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے ماں. بالکل. یا نہیں, اس کا مطلب جس طرح کہ ماں میرے اوپر حرام ہے, اچھا, اسی طرح تو بھی میرے اوپر حرام ہو گئی ہے. اچھا, ایسا کہہ دیتے ہیں, ایسے کہہ دی, نیت یہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں زہار. اب یہ زہار, اس کے پھر اگر الگ سے احکام ہیں. طلاق کے الگ سے احکام ہیں, کس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جب یہ نکاح کر لیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو قربت ہے, جماع ہے, تعلق قائم کرنا ہے, کن حالات میں قائم کیا جا سکتا ہے. کیا مینسز کی صورت میں بھی یہ جماع کر سکتا ہے خاوند اپنی بیوی کے ساتھ؟ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, یعنی حقوق زوجین,
اور اسی طرح آداب جمع، اور پھر جو ہے طلاق، خلا، اور اسی طرح جو ہے زہار، یہ جو متعلقہ مسائل ہیں نا، ان کا جاننا ہر بندے کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے سر. اور اگر یہ نہ جانے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. طلاق ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے طلاق ہوتی ہے. حمل کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مشہور یہ ہو گیا کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں واقع ہوتی. طلاق واقع ہوتی ہے. حیض کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا، طلاق دینی ہے تو کس حالت میں دینی ہے؟ اس طہر میں جس طہر کے اندر بیوی سے ملا ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو ایک باقاعدہ سنجیدہ طریقہ ہے. اگر آپ نے الگ ہونا ہے، بیوی کو اپنے آپ سے الگ کر دینا ہے، تو ایک سنجیدہ طریقہ ہے. شریعت نے بتا دیا ہے کہ آپ نے اس حالت میں اس کو الگ کرنا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں. اور پھر اسی طرح جو سسر صاحب ہے، سسرال ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے ذمے اپنے سسرال کے کیا حقوق بنتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنا یہ لازم اور ضروری ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ایسی ڈیٹیل بتائی ہے کہ بہت سی چیزیں میرے خیال میں بالکل ہی نہیں علم ہے اس کے بارے میں. انشاءاللہ ناظرین اکرام، کیونکہ ہمارا یہ سیریز کرنے کا مقصد، شروع کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ضرورت اور اہمیت ہے نکاح کی، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو معاملات مفتی صاحب نے بتائے ہیں، انشاءاللہ اپ کمنگ ایپیسوڈز میں آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، اور ان پر عمل بھی آپ ضرور کیجیے گا. مفتی نعمان فاروقی صاحب اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. شیخ جی، جیسے شیخ صاحب نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ کر دیا. اس میں یہ ہے کہ شادی کے بعد نا ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. ایک وہ جوڑا جو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اب ایک دوسرے کو کے قریب ہوئے ہیں. اب ان کو ضرورت ہے پیرنٹنگ کی. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بڑی تفصیل سے نا استاذہ نگہت ہاشمی نے پیرنٹنگ کورسز کرائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاندار ایپیسوڈ ہے اس حوالے سے. تو پیرنٹنگ جو ہے نا، یعنی والدین کا اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے حوالے سے جاننا کہ ہم کیا ہیں، اور یہ رشتہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ جو ہم بندھن میں بندھے ہیں، کیا ہم اب جو مرضی کرتے رہیں اور ہم آزاد ہیں؟ نہیں، اس میں بہت سی پابندیاں ہیں. پھر صبر و شکر کا ان کو عادی بنانا. اب عام زندگی میں صبر و شکر کا اور مفہوم ہے، لیکن میاں بیوی کی اگر زندگی کو دیکھیں تو اس میں صبر و شکر کا ایک اور تقاضا ہے کہ وہ کیسے. اب یہاں پہ شکر کیا ہے؟ جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مجھے مل گیا. بیوی سوچے یہ، اور خاوند سوچے جو میرے نصیب میں لکھی تھی مجھے مل گئی، اب اس سے مجھے اچھے انداز سے اپنا زندگی کا سفر طے کرنا ہے. اب اس کی زندگی بڑی اچھی ہو. اگر وہ ساری زندگی یہی کہتا رہے کہ یہ کیا میرے پلے پڑ گئی، یا وہ سمجھے کہ یہ کیا میرے نصیب میں آ گیا، ایسے، اب یہ اس کا شکر نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ زندگی خراب ہوگی، اس کے علاوہ اسے کوئی بھی راحت نہیں مل سکتی، اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ہاں کتنے ایسے فیملیز ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں جو صرف کہتے ہیں جی ہم بچوں کی وجہ سے علیحدہ نہیں ہو رہے. مرد بھی ایسے کہتے سنے گئے، عورتیں بھی ایسے. تو یہ تو زندگی کا کوئی سکون نہیں ہے نا. یہ میاں بیوی تھوڑی ہو گئے، یہ تو سمجھیں کہ ایک سمجھوتا ایکسپریس ہے جو چل رہی ہے. جی. تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. سکون اور راحت اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم حقیقی وہ سمجھیں گے کہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا کیا ہے، یہ محبت، یہ مودت، یہ چاہت، یہ ہوتی کیا ہے. تو اس طریقے سے وہ میاں بیوی کے تعلق کو انجوائے کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ یعنی صبر و شکر اور محبت اور چاہت اور یہ سارے معاملات ان کو دیکھنا، اور پھر ایک نئے گھر میں جا کے اس کو ایڈجسٹ ہونا اس میں، اور پھر اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا. یہ تمام تر معاملات. جی یہ تمام تر معاملات. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف دین دیکھنا چاہیے، شادی کرتے وقت دین کو ترجیح دینی چاہیے، جبکہ ایک لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے جی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ دین کو بھی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھی ترجیح دیں. کیا اس میں درست بات ہے کہ کیا صرف دین کو ترجیح دیں، یا دین کے ساتھ ساتھ دوسرے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھی ترجیح دینی چاہیے شادی کے معاملے؟ جی اس میں ایسا ہے کہ دو طرف حدیث ہیں. یعنی مرد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جب تمہارے پاس وہ پیغام لائے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو. دین اور اخلاق تم پسند کرتے؟ جی تم یعنی لڑکی کے اولیاء، لڑکی کے جو ولی ہیں وہ پسند کرتے ہو، ایسا شخص پیغام نکاح لے کے آیا ہے. فزوجوہ، تو اس سے اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو پھر زمین پہ فتنہ ہوگا اور لمبا چوڑا
فساد ہوگا. اوکے. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں نا فساد بگاڑ ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین کو پس پش ڈالا جاتا ہے. یعنی دین کو اہمیت نہیں دی جاتی ہر رشتے میں, بلکہ آج تو دین بھی کیا, اخلاق بھی کیا, اور کردار بھی کیا, صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے کیا, پیسہ کتنا ہے, مال کتنا ہے. یعنی پیسے سے شادی ہو رہی ہوتی ہے, بندے سے نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آج ہم بہت پیچھے چلے گئے. یعنی پہلے دیکھا جاتا تھا, پتہ کرایا جاتا تھا یہ اس کا رہن سہن کیسا ہے, اس کے دوست احباب کیسے ہیں, اور اس کا اس محلے میں, اس علاقے میں, یا اس کمپنی میں, یا اس دفتر میں اس کا کیسے کیسی حیثیت ہے, لوگ کس نام سے اسے جانتے ہیں, کیا حیثیت دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں پیچھے ہو گئیں. بس اب دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے کیا, گاڑی اچھی ہے. اچھا مفتی صاحب, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں یہ بس سے پوچھ ڈال دیا جاتا ہے. بچہ اللہ معاف کرے کوئی وہ غلط کام کرتا ہے, کوئی نشہ وغیرہ کی طرف ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بچی خود ہی ٹھیک ہو. ہاں, عورت وہ ساری زندگی پھر وہ مشکلات کا شکار رہتا ہے. اس پہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی تفصیل سے. تو یہ جو اچھا دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ تو ہو گیا نا مرد کے لیے کہ مرد اگر پیغام نکاح, اور مرد کو حکم دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ 4 چیزوں پہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. ان میں سے اس کا نسب, حسب نسب یعنی اچھے خاندان کی ہو, اس کے مال کی بنیاد پر, اور اس کے خوبصورتی کی بنیاد, جمال کی بنیاد پر, اور اس کے دین کی بنیاد پر. دین کا تذکرہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا. پھر صحابی سے فرمایا کہ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین, کہ جو دین والی ہے نا, دین والی. اچھا اس میں ایک تھوڑی سی بات میں ایڈ کروں گا, یعنی اس کی تشریح میں آپ نے دین والی فرمایا, علم والی نہیں فرمایا. یعنی علم والی کے پاس ہی اگر دین نہیں ہے تو وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا. علم ہونا الگ بات ہے. نہیں, ہاں علم ہونا ایک علیحدہ چیز ہے نا, تو دین والی ہونا یعنی عمل کرنے والے ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. مرد کے لیے بھی یہی, عورت کے لیے بھی یہی. جی سر بالکل صحیح. تو دین والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مطلب ہے کہ وہ دین میں رچی بسی ہو, دین اس کے اندر ہو اور وہ دین کے اندر ہو. تو یہ ایک خاتون ایسی ہوگی جو ایک دینی نسل کی ایک ماں بنے گی, اور ایک پیاری ماں بنے گی, اور اس سے بہت سے فوائد اور ثمرات نسلوں تک نظر آئیں گے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ ٹھیک ہے کہ دین کو ترجیح دینی چاہیے, آپ نے یہ فرمایا, لیکن کیا باقی سب چیزوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کے بھائی تھے عبد الرحمن بن عوف کے مواخات میں جو بھائی بنے, تو سعد بن ربیع احد میں شہید ہو گئے. ان کی جو اہلیہ تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں بیٹیوں کو, اپنی بیٹیوں کو جو ان سے تھیں ان کو لے کے آئیں کہ ان کا نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ان کے مال پر چچا نے قبضہ کر لیا, ان کے چچا نے. ٹھیک ہے, جو ان کے بھائی تھے سعد بن ربیع کے, انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, تو اب ان کا نکاح نہیں ہوگا. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑکیوں کی شادی کے لیے کیا مال کی ضرورت, تم بس شادی کرو, جیسے آج ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مال کا ہونا یہ لڑکیوں کے لیے بھی اچھا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں فرمایا اس میں بھی یہ بات ہے. اس وجہ سے مالدار لڑکی سے اگر شادی ہو, دین بھی ہو, اس میں جمال بھی ہو, مال بھی ہو, تو یہ تو بہت اچھی صورتیں ہیں نا. لیکن یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ترجیح اس کو حاصل ہے کہ دین کو ترجیح دیں, باقی ساری چیزیں بھی اگر ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی عیب والی بات نہیں. اور یہ جو دیکھا جاتا ہے نا یہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب, وی ہیو 2 منٹس لیفٹ سر, اس کے بارے میں فرمائیے. ہاں جی, شیخ صاحب نے فرما دیا کہ جو دین ہے نا ترجیح اسی کو دینی چاہیے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اعلیٰ دیگر صفات ہیں, جمال ہے اور اسی طرح حسب و نسب ہے, مال ہے, اب اس کو بندہ پیچھے چھوڑ دے. حدیث میں تو یہ ہے نا, تنکح المرأۃ لأربع, کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات سے. یعنی لوگوں کی عادت مزاج یہ بتا دیا کہ ان وجوہات سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. کہ وہ کیا چیز ہے, جمال ہے, اس کا حسن ہے, حسب و نسب ہے, مال ہے اور دین ہے. تو آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین, جو دین والی ہے نا اس پر کامیابی حاصل کر. اچھا یعنی یہ ایسا ہے کہ ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف جمال بھی ہے لیکن دین نہیں ہے, اب دیندار کو اختیار کر. اچھا لیکن اگر ایک خاتون ہے سبحان اللہ, وہ دیندار بھی ہے, وہ جمال والی بھی ہے, وہ حسب و نسب والی بھی ہے,
اور اللہ نے اس کو مال سے بھی نوازا ہے. ہاں جی سبحان اللہ، یہ نور علی نور ہے. پھر اسی کو قابو کر لو. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین آج ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. امید کرتے ہیں ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ایز ویل ایز مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ، سیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ آپ سے بھی. ناظرین کرام، یہ ہماری سیریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک پیغام پہنچایا جائے، آپ کو موٹیویٹ کیا جائے، نکاح کی ضرورت اور اہمیت پہ بات کی جائے. معاشرے میں جیسے معاملات بڑھ رہے ہیں، ہم تعلیم و تربیت کے معاملات کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن اس طرف نہیں آتے. ہم کہتے ہیں پہلے کیریئر بنائیں، پہلے ہم گاڑی خرید لیں، جگہ خرید لیں، اس کے بعد سوچیں گے شادی کا، جبکہ اس وقت ہماری عمر گزر چکی ہوتی ہے، دن ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو خوشیاں ہمیں ملنی ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈھل چکی ہوتی ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنوں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.